آج ماہ رجب کی 12 تاریخ اور دوسرا عظیم و شان جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ 12 اور جمعہ ایک ساتھ آئے ہیں اور ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر اس دن میں یہ خاص تسبیح صرف اور صرف 33 بار جو شخص بھی پڑھتا ہے اس کو ماہ رجب کے مہینے کی تمام برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور اس بندے کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس بندے کے گھر میں، جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، جو شخص بھی صرف 33 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ یعنی 3 انعام اس بندے کو ملتے ہیں۔ ایک تو اس بندے کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ماہ رجب کے مہینے کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تیسرا اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے کیونکہ 12 رجب اور جمعہ یہ ایک ساتھ آنا یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ دیکھیں، یہ نیا سال کی ابتدا ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ خاص تسبیحات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ تسبیح پڑھنے والا شخص اس قدر خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ یہ اپنے دل میں حاجات اور مقصد لے کر پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں اس عمل کی بدولت، اس تسبیح کی بدولت اس بندے کے اگر 300 حاجتیں بھی ہوں، اللہ کریم غیب سے اس دن کی برکت سے پوری فرما دیتا ہے اور اللہ تعالی رزق میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ بند دروازے کھل جاتے ہیں، دل کی مراد پوری ہونے اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ اسی لیے دوستوں اس عمل کو باوضو قبلہ رخ یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 3 ہی باتیں اس کے اندر شرط ہیں، باوضو قبلہ رخ یکسوئی کے ساتھ۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس طرح یہ وظیفہ ماہ رجب کے دوسرے خاص جمعۃ المبارک کے دن کا ہے اور یہ دن جمعہ اس قدر عظمتوں والا ہے، اس قدر فضیلتوں والا ہے، اس قدر رحمت والا ہے کہ اس دن میں صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، یعنی ایک تو رات جمعے کی، ایک دن جمعے کا، یہ عمل رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ تہجد کے وقت بھی اگر کوئی شخص اس عمل کو کر لیتا ہے نا تو اس جمعۃ المبارک کے دن کی شام مغرب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے 300 حاجتیں بھی طلب کرے تو پوری ہو جاتی ہیں۔ اس طرح جمعے کے بعد کر لیں تب بھی اس کو یہی اجر و ثواب ملتا ہے، عصر کے بعد کریں تب بھی اس طرح کا، شام مغرب کے ٹائم کریں تب بھی یہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اس دن کے لیے یہ خاص عمل جو آپ کو عرض کر رہا ہوں اس میں 33 کی تعداد بڑی اہم ہوتی ہے، بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ یعنی 33 بار آپ نے چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھنی ہے۔ درود پاک اس عمل کے لیے 33 بار ہی پڑھا جائے گا، یعنی درود ابراہیمی آپ پڑھنا اگر چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جس میں ہر دن، ہر عبادت، ہر عمل کی خاص اہمیت اور حکمت ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں جمعۃ المبارک کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جمعہ مسلمانوں کا عید کا دن ہے، یعنی ہفتے کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے ایک دن اللہ تعالیٰ نے عید کا دن بنایا ہے۔ اس دن کی فضیلت، عظمت قرآن کریم میں، حدیث نبویہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے واضح طور پر ہمیں ملتی ہے۔ اور یہ لفظ جمعہ جو ہے اس کے معنی اکٹھا ہونا، اس دن مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں پورے قرآن میں کسی اور ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، کسی اور دن پر اللہ نے کسی قرآن مجید کی سورت کا نزول نہیں فرمایا، لیکن اس دن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک مکمل سورت کا نزول فرمایا اور اس سورت کا نام بھی سورہ جمعہ رکھا۔ تو جو اس دن کی عظمت کو واضح کرتی ہے، اسی لیے فرمایا اے ایمان والو، جب جمعے کے دن کی نماز کے لیے پکارا جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں بھی ہے، بہترین دن
جس دن یعنی سورج طلوع جمعے کا دن ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ پھر فرمایا یہ وہ دن ہے جس کی ہر گھڑی عظمت والی ہے، ہر گھڑی ہی فضیلت والی ہے، لیکن اس جمعے میں خاص گھڑی وہ بھی ہوتی ہے جس میں بندہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن ماہ رجب کے بارے میں فرمایا علماء نے کہ اس کی ہر گھڑی ہی عظمت والی ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا ہے، یہ رحمت والے، عظمت والے، فضیلت والا اس وجہ سے ہے، اس کی ہر گھڑی عظمت اور فضیلت والی ہے۔ اور اب اس عمل میں آپ نے 33 کا عدد ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تمام چیزیں جو میں آپ کو عرض کروں گا ان کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس میں درود پاک کی تعداد بھی 33 ہے، جس میں نے عرض کیا یہ درود پاک جو آپ چاہیں درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، یعنی درود پاک اس عمل میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کون سا پڑھیں، دیکھیں، لیکن اول آخر 33 بار اس کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہوگی۔ یہ درود پاک کے لیے، اس عمل کے لیے ضروری ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس عمل کا آغاز کر لیا، کیونکہ اس دن کو 5 نسبتیں حاصل ہیں حدیث پاک کے مطابق۔ ایک تو اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس دن جنت میں داخلے کا دن ہے، میزان پر آنے کا دن ہے، یعنی کہ زمین پر آنے کا دن ہے، قیامت قائم ہونے کا دن ہے، اور یہ اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات کا دن ہے۔ اسی لیے دوستو اس دن میں اللہ کے ہم نبی احمد نبی پر درود پاک کی آیت کی تلاوت، نصیحت اور اصلاح یہ سب اس دن میں شامل ہوتی ہے۔ اس جمعے کے دن کی فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے اس کی کچھ سنتیں بھی ہیں، اس میں کون کون سا کام کیا جائے، کون کون سا نہ کیا جائے، یہ ساری چیزیں اس دن کے لیے واضح طور پر احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ اب اس عمل میں ایک اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے اور اس میں ایک سورہ مبارکہ ہے، یعنی یہ جو چیزیں جو آپ نے پڑھنی ہیں ان میں قرآن کریم کی صورتیں پہلے پڑھی جائیں گی، اللہ کے اسماء مبارک بعد میں پڑھے جائیں گے، یعنی یہ قرآن کریم سے بھی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارک ہیں اس میں سے بھی یہ عمل ہے۔ اس عمل کے 2 حصے ہیں، ایک قرآن کریم کی صورتیں اور ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک جو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، یعنی اس کے اندر 2 طرح کا ہے۔ ایک تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حساب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، وہ کیسے آپ نے پڑھنا ہوگا، اے رزق دینے والے، رزق دینے والے۔ اب اس عمل کی ترتیب شروع سے لے کر آخر تک میں بتاؤں گا، جو چیزیں پہلے پڑھنی ہیں وہ پہلے بتائی جائیں گی، جو بعد میں پڑھنی ہے وہ بعد میں بتائی جائے گی۔ اس عمل کے اندر سب سے اہم بات، اہم چیز ہوتی ہے اس کی ترتیب اور تعداد۔ بس ان دونوں چیزوں نے، جو دونوں چیزوں پہ جس نے یہ عمل کر لیا نا، تعداد میں آپ نے نہ کمی پیشی کی اور اس کی ترتیب میں کمی پیشی کی، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، وہ شخص ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اگر ترتیب میں کمی پیشی کی تو پھر آپ ہو سکتا ہے بہت بڑی برکت سے محروم ہو جائیں، اسی لیے آپ نے ترتیب اور تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس طرح عمل کا آغاز کرنا ہے۔ پہلی سورت جو آپ پڑھیں گے وہ قرآن کریم کی سورت جس کو سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا آپ بیمار ہیں یا گھر میں کہیں بھی کوئی شخص بیمار ہے تو آپ یہ سورت پڑھ کر اس پر دم بھی کر سکتے ہیں۔ گھر کی یعنی کہ حالت باہر اس کے لیے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنی صوفیہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ شخص خود پہ یا گھر میں والدین میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں کسی کی، یعنی کہ کسی بھی بندہ شروعات جس کے لیے وہ دعا کرے گا، یعنی کہ عمل کریں تو اس کے بعد اس کے لیے دعا کریں، یا جو آپ کی حاجت ہے، مثلا آپ کے پاس جاب نہیں یا آپ کی اولاد یعنی کہ بے روزگار پھر رہی ہے یا وہ کامیاب نہیں ہو رہی، یا کہیں آپ نے کسی ایسا یعنی کہ کوئی ایسا ٹیسٹ دیا ہے جہاں پہ کوئی کامیابی کے اثرات آپ کو نظر نہیں آ رہے، یا اس طرح کے جو بھی آپ کے مسائل ہیں، اگر آپ یہ عمل کرنے کے بعد اس مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، کیونکہ یعنی اسلامی سال کے
12 مہینے ہیں جن میں بعض مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی مہینوں میں یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے جس میں انسان روحانی تیاری، عبادت کی رغبت اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور رجب ان مہینوں میں شامل ہے جنہیں حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ لفظ رجب عربی زبان سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے تعظیم کرنا، احترام کرنا، بزرگی دینا۔ دوستوں، دور جہالت میں اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا، اور عرب دور جہالت کی بات ہے، جنگیں اگر ہو رہی ہوتی تھی تو روک دی جاتی تھی۔ اسلام نے اس احترام کو مزید مضبوط کیا، اس لیے ویسے تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن یہ مہینہ ایک اپنا مقام رکھتا ہے کیونکہ اس مہینے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو پہلی سورت جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے یہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کو آپ نے شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر اب اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھے جائیں گے، لفظ آمین بھی آخر میں پڑھتے جائیں گے تاکہ جیسے جیسے یہ سورت پڑھی جائے ویسے ہی ساتھ ساتھ قبول بھی ہوتی جائے۔ تو رجب کے مہینے میں جب بندہ کوئی آمین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ سورہ مبارکہ دیکھیں، قرآن کریم کا آغاز اس سورت سے ہو رہا ہے نا، تو اسی لیے آپ سمجھیں کہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز اس عمل کے ذریعے ہو جائے گا۔ اس عمل کے پڑھنے والے کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کی نیت درست ہو، اس کا اخلاص ہو تو یہ چیزیں اس کو ملتی ہیں، کیونکہ یہ نیکیوں کا اس مہینے میں اجر بڑھ جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی خصوصی تاکید کی جاتی ہے، یعنی کہ عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اس بندے کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کے گھر والے کے بھی، اور وہ بندہ بھی مالا مال ہوتا ہے، اس کے گھر والے بھی مالا مال ہوتے ہیں۔ یہ اس عمل کی طاقت ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی، یعنی حضور سفر معراج پر گئے۔ 27 رجب کو آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی، تو یہ معراج والا مہینہ، اسی مہینے میں نماز کا تحفہ ملا۔ نبی پاک نے جنت میں جہنم کا مشاہدہ بھی کیا، اللہ سے یعنی کہ کرے خاص حاصل ہوا، اور یہ واقعہ رجب کی روحانی عظمت کو مزید یعنی کہ نما کرتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے اللہ والوں نے ایک خاص عمل کو ترتیب دیا، پھر ماہ رجب کا دوسرا جمعہ، اور اس عمل کو پڑھیں تو ہر حال میں کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے، کیونکہ پہلی سورت آپ کو بتائی ہے نا، یہ سورت ایک مکمل حمد ہے، اس کے اندر ثنا ہے، یہ عبادت ہے، یہ دعا کا بہترین مجموعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور ہدایت کی دعا بھی ہے۔ اسی لیے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن پڑھیں اس جمعۃ المبارک کے دن تو پھر اس کے ذریعے پڑھنے کے فائدے کیا ہوں گے؟ دل کو سکون ملے گا۔ جو لوگ کہتے نا ہمیں تو ذہنی طور پر سکون ہی نہیں ملا، ہمیں تو کہیں آرام ہی نہیں ملتا، ہمارے تو یہ معاملات ہیں، ہمارے تو یہ معاملات ہیں، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح رب کو یاد کر لیں، پھر دیکھنا میرا رب ان کو کس طرح نوازتا ہے کہ زندگی بھر کی ان کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جو آج مشکل میں ہے، جو آج پریشانی میں ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے والے کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ عمل جس نے بھی کیا، لوگ تو اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں ماہ رجب کا دوسرا یعنی کہ جمعہ نصیب ہو جائے۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی نا تو وہ ہلنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور انہیں زمین پر رکھ دیا، چنانچہ وہ ٹھہر گئے۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا، انہوں نے عرض کیا پروردگار تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز نے؟ فرمایا ہاں لوہا۔ انہوں نے عرض کیا یا رب تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں آگ۔ انہوں نے پھر پوچھا پروردگار تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں پانی۔ پھر عرض کیا اب تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ کچھ
چیز طاقتور؟ فرمایا ہاں ہوا۔ پوچھا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی مخلوق ہے، کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں انسان، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پتہ بھی نہ چلے تو یہ اس کا صدقہ کرنا اس تمام چیزوں سے زیادہ افضل اور زیادہ طاقتور ہے۔ تو اسی لیے ہم نے جمعۃ المبارک کے دن حسب توفیق 6-500 جتنا ہمارا دوستو جتنا اللہ نے توفیق دی ہے 2-500 جتنا بھی اس عمل کے کرنے کے بعد فوراً، تاکہ عمل کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی اضافہ ہو جاتا ہے، عمل کی صحیح درستگی آپ نہیں کر پاتے تو یہ عمل اس کی وجہ سے آپ کو یعنی کہ اس صدقے کے ذریعے وہ کمی آپ کی پوری رہ جاتی ہے جو بھی 10-20-50 آپ دینا چاہیں، اور اللہ تمہیں اس کے انعامات اور اس کی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تو ویسے بھی ہمیں البتہ کسی دینی مصلحت کے پیش نظر یا دوسروں کو یعنی کہ اس کی طرف لانا اپنے تصور کے ساتھ دینا ہے کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ آج کل جو ہم اللہ یعنی کہ نیا دیتے ہیں اس میں اکثر ریاکاری آتی ہے اور ہمارا دیا ہوا صدقہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں یہ باتیں آپ کے ساتھ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے عمل کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے دل کے اندر یہ ساری چیزیں لے آتے ہیں۔ تو آپ نے خودارہ عمل کرنا ہے اور اس کی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو دلی سکون، بیماریوں میں شفا، پریشانیوں میں آسانی اور رزق اور معاملات میں برکت، دعا کی قبولیت اور یہ اس کے آپ کو فائدے ملنے والے ہیں۔ کیونکہ یہ جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ اتنی مبارک تعداد ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی تعداد آج جمعۃ المبارک کے دن پڑھتا ہے الحمدللہ کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری سورت جو پڑھنی ہے اس کے اندر بھی 33 بار ہے۔ اس سورت کو بھی آپ نے 33 بار شروع میں ایک بار بسم اللہ، پھر آپ نے اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ نے 33 بار بغیر بسم اللہ کے اور ایک بار بسم اللہ کے ساتھ شروع میں، بسم اللہ کے ساتھ باقی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ اور ترتیب ہوگی اور یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس عمل کے اندر آپ کو کامیابی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کی یہ سورت جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے اور اس کے بارے میں بزرگوں کے اقوال بھی موجود ہیں کہ یہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے رزق میں کشادگی، کاموں میں آسانی، زندگی میں برکت عطا ہوتی ہے۔ دشمن اور حسد جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ سورت دشمنوں کے لیے بھی تیز ہدف ہے۔ یہ بدگواہوں سے یعنی کہ شر سے، یعنی کہ ان لوگوں سے، لوگوں کے حسد کرنے والوں اور بدنیت لوگوں سے، اس سے بھی بندے کی حفاظت ہے۔ کیونکہ جب ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے سارے دشمن جو ہیں جو ہوتے ہیں یقین جانیں یہ سورت پڑھنے والے دشمنوں کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اس پر اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے، ایسا فضل ہوتا ہے کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے یا اولاد کی خیر چاہتا ہے اس کے لیے یہ عمل کرنا بہت برکت والا ثابت ہوتا ہے میرے دوستوں۔ اور یہ تو وہ ایسی سورت ہے جس کے ذریعے شفاعت مصطفیٰ بھی نصیب ہوتی ہے۔ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میری امت کو جس نے اس سورت کو پڑھا ہوگا اس کو قیامت کے دن سراب فرمایا جائے گا ایسے پانی سے جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اسی طرح فرمایا کہ جو کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور اسی ترتیب کے ساتھ کہ وہ اتنا مبارک اور اتنا پیارا پانی ہوگا کہ جو اس سے سراب ہوگا اس کو پھر قیامت کے دن کبھی پیاس ہی محسوس نہ ہوگی۔ اب اثر اس کو نصیب ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس لیے دوستو یہ سورت دیکھنے میں مختصر سی ہے لیکن کمال کا اس کا درجہ اور مقام ہے۔ اس کو آپ نے یہ سورت کہتے ہیں سورت کوثر کو، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس سورت اس طرح آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی تلاوت کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ مبارک ثابت ہوگا جب آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ اور اس تعداد کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے مختلف صوفیہ نے، بزرگوں نے اس کی تفسیر بھی کی ہے اور صحابہ کرام اس سے
متفاسر تفسیریں ملتی ہیں۔ 30 صحابہ کرام کے اقوال اس صورت کے بارے میں موجود ہیں۔ اس صورت کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام آپ نے پڑھنا ہے۔ اب 2 صورتیں، جیسے میں نے کہا قرآن کی 2 صورتیں اور اللہ کے 2 اسماء مبارک جو آپ نے پڑھنے ہیں، اب ان کی ترتیب بتاؤں تو یہ 4 اور 5ویں نمبر پر درود پاک، یہ 5 کام آپ نے کرنے ہیں، لیکن 5 کاموں کی تعداد جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ تعداد جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، لیکن یہ عمل جیسے میں نے پڑھا، عرض کیا آپ کو بارہا، یہ آج کے دن کا سب سے مبارک عمل ہے میرے دوستو۔ اسی لیے اس کے ساتھ آپ کو یہ سارے معاملات جو میں نے عرض کیے ہیں یہ آپ کو نصیب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ میں ایک دعا آپ کو اپنے ساتھ پڑھا دیتا ہوں میرے دوستوں، جو حضور اکثر پڑھا کرتے تھے۔ ماہ رجب کی یہ خاص دعا ہے، ایک بار اس کو سن لیجئے گا، سن لینا بھی کافی ہے، لیکن یہ دعا اس عمل کے لیے ایک بار سننا ضروری ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ کمال کرتا ہے۔ وہ دعا میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیجئے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی پڑھنا چاہے تو میرے ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے۔ اس کی یہ دعا ہو جائے گی، اس کے بعد اپنے عمل کو جب چاہے وہ کر لے، لیکن عمل کی ترتیب یہی ہے، کیونکہ ماہ رجب ہمیں گناہوں سے بچنے، عبادت کی تیاری، اللہ کی طرف رجوع کا پیغام دیتا ہے۔ یہ مہینہ صحیح طرح گزارا جائے تو رمضان بھی آسان ہو جاتا ہے میرے دوستوں۔ تو میں سب کے لیے دعا گو، اللہ تعالی ہمیں ماہ رجب کی قدر کرنے میں، اس میں گناہوں سے بچنے، نیکیوں میں آگے بڑھنے اور رمضان تک پہنچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب دوست احباب آمین یا رب العالمین کہیں انشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے یہ دعا بھی کرنی ہے، اور جمعے کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کامنٹس میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو، آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو نام جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ کو اللہ پڑھنا ہے۔ آپ پہلے ہم دعا مبارک پڑھ لیتے ہیں، وہ دعا سن لیں آپ۔ اللہم، یعنی کہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا مبارک حضور پڑھا کرتے تھے، اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغ الرمضان۔ یہ دعا مبارک حضور پڑھا کرتے تھے، اللہم مبارک لنا فی رجبی و شعبان و بلغ رمضان۔ تو اس دعا مبارک کو ہم نے سن لیا، اور اسی طرح آپ نے اس کو 2 بار یا 3 بار آپ اس کو سن لیں انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیں گے پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے پکارنا ہے، اور یہ وہ نام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمام راہیں کھول دیں گے انشاءاللہ، تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ کی نظریں، یعنی کہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، فتاحی یعنی کہ فتح ہے، بڑی کھولنے والی راہ اپنے بندوں کے لیے۔ جب کوئی بندہ اس کو اس طرح پکارے، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے، کہتا ہے اے میرے رب، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے۔ بندہ عرض کرتا ہے بلکہ میں اس مصیبت میں ہوں، اس پریشانی میں ہوں، اللہ فرماتا ہے میں نے تیری تمام پریشانی دور کر دی۔ اللہ نے تو فقط اتنا فرمانا ہے، بس وہ چیز اس کے لیے ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی مہربانی سے ہی سارے کام سیدھے ہوتے ہیں میرے دوستوں، اور سختیاں ختم ہوتی ہیں، تنگیاں ختم ہوتی ہیں، اور تمام راستے کھل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے وہ تمام رکاوٹیں، پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ اور امام بڑے بڑے آئمہ نے کہا ہے اس کے بارے میں کہ جس نے یہ جان لیا، اور یہ جس نے ارادہ کر لیا، جس نے اپنا یقین اس بات پر پختہ کر لیا کہ ساری کام درست کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سارے اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بس وہ اللہ پر یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس بندے کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ ہر دیکھنے والا حیران ہوتا ہے۔ اس طرح جن لوگوں یا لڑکوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، والدین کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، تو یہ عمل قیدیوں کے لیے بھی ہے، مقدمے پھنسے لوگوں کے لیے بھی ہے، طالب علموں کے لیے بھی ہے، مقرر کے لیے بھی، انجینئر کے لیے بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر کے لیے بھی ہے، اور طالب علم کے لیے بھی ہے۔ میرے دوستو، کوئی بھی کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص ہے، اس عمل سے ایک مرتبہ ضرور مستفید ہو۔ آپ نے پڑھنا ہے یا فتح، اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے جب آپ کو اس کو پڑھنا ہے تو بالکل اسی ترتیب کے ساتھ 2 صورتیں پڑھیں، پھر آپ نے اسم مبارک کا ورد شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اسم ہے آپ نے پڑھنا ہے، وہ اسم مبارک
مبارک ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام راہیں کھول دیتا ہے جو میرے دوستوں کاٹی ہوئی ہوں گی، ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا کہ رزق تمہارے گھر میں اتنا آئے گا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آسان لفظوں میں بات کہوں تو رزق تمہارے گھر میں دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ اب تمہیں رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس کے پڑھنے والوں کو ویسے بھی بڑا رزق عطا فرمائے گا۔ وہ اسم مبارک ہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اور اس نے آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیکھنا اس کے کمالات۔ میرے دوستوں، درود پاک پڑھ کے جب دعا کریں گے تو خود اندازہ نہیں ہے کہ کتنا کرم اللہ پاک فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔